کی سوچ پچھلے درس میں نے نفس لوامہ کے متعلق کچھ تشریح کی تھی، اور اگرچہ بات کچھ تھوڑا سی مشکل سی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس میں بڑی دلچسپی لی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ضمیر جسے کہتے ہیں یا کانشس جسے کہتے ہیں، جسے نفس لوامہ کہہ کے پکارا گیا ہے، وہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ملتی خدا کی طرف سے۔ اس کے اندر آج خود یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہ شر اور خیر میں، غلط اور صحیح میں امتیاز کرے۔ معاشرہ اس ضمیر یا نفس لوامہ کو مرتب کرتا ہے، اور جس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے اسی قسم کی وہ ضمیر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس ساری تفسیر کو جو میں نے پورے درس میں بیان کی تھی، وہ دو لفظوں میں سمٹا دیا ہے۔ ان کا تو انداز یہی تھا، فلسفیانہ انداز تھا وہ۔ میں سمجھتا ہوں وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، پھر بات بھولے گی نہیں۔ انہوں نے اپنے خطبات میں یہ کہا ہے، یہ کانشنس یا ضمیر یا لوامہ کے متعلق کہ یہ انٹرنلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، معاشرہ جو سینے کے اندر سمویا ہوا ہو، بھئی یہ ہے جسے کانشنس یا ضمیر کہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ احباب بھی اس کو یاد رکھیں گے۔ اور ضمناً ایک شعر میں بھی ذرا سا تسامح تھا، وہ میں نے کہا تھا، بہک بہک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، وہ ہے بھٹک بھٹک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے۔ اس میں بھی بڑا لطیف سا فرق ہے۔ بات یوں ہو رہی تھی، نفس لوامہ کے معنی تھی کہ غلط بات پر کچھ ٹوکنے والی بات جو تھی، یہ اصل میں قانون مکافات عمل جو بنیاد ہے دین کی، جو ماحصل ہے ساری قرآن کی ساری تعلیم کا، وہ قانون مکافات عمل ہے۔ یعنی انسان کے ہر عمل، ارادے، خواہش، آرزو تک اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہتی ہے، اور اس کے لیے یہ خصوصیت نہیں کہ وہ اسی دنیا کے اندر مرتب کرے۔ قرآن کی روح سے چونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے، اس لیے وہ اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی مرتب کرے۔ تو اصل چیز یہ ہے قانون مکافات عمل۔ یہ بعد کی زندگی کے متعلق اعتراض کیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، کہ یہ صاحب انسان مر جاتا ہے، وہ مردہ ہے، اس کی لاش ہوتی ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا دوبارہ زندہ کرنا قرآن لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ تم اسے ناممکن سمجھتے ہو نا، کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں تو پھر دوبارہ اس کا زندہ ہونا۔ یہ کہو کہ یہ ساری کائنات خدا عدم سے، نتھنگنس سے وجود میں لایا ہے۔ جب کچھ نہ تھا اس میں سے یہ اتنی بڑی کائنات بن گئی، تم خود بھی کچھ نہیں تھے اور یہ بن گئے۔ تو اگر وہ جو عدم جسے نتھنگنس کہتے ہیں، اس سے اتنی بڑی کائنات وجود میں آتی ہے، تو اس میں تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ گل سڑ گئی، صحیح ہو کچھ تو ہوتا ہے ان کا باقی۔ یعنی وہ ان کے اعتراض کا یہ جواب ہے، اور یہ جواب بڑا عمدہ جواب یہی ہے کہ یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ان کو تمثیلات میں بیان کیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں زندگی میں انسان یا فرد کس شکل میں پیدا ہوگا، کیسی صورت اس کی ہوگی، اس سے قرآن بحث نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان کہ انسان وہاں زندہ ہوگا، یہ زندگی اور اس کے سارے واقعات کے یاد ہوں گے اسے، یہاں کے تمام اعمال کا اثر نقش وہ اس کے نفس پر ہوگا، اور وہ اس کے مطابق اس کی جسے جزا یا سزا کہتے ہیں، جزا اور سزا کے بھی الفاظ کچھ وہ صحیح مفہوم جو ہے اس کے متحمل نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی کے متعلق یہ وہاں متعین ہوگا کہ وہ کس درجے میں پہنچتی ہے، وہ جس میں قرآن نے پہلے یہ کہا تھا کہ
لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، وہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے. وہ تو یہ ارتقائی منازل میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کی ساری بات ہے. تو بہرحال اسے قانون مکافات عمل کہا جائے گا. تو قرآن نے کہا تھا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. ہمیں اس چیز کی قدرت حاصل ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے کہ انسان بنان انگلیوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے گرفت کسی چیز کی ہو، جس سے کسی چیز کو قابو میں لایا جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی وہ قوتیں جس سے وہ دوسرے کی ہر عمل کو قابو میں اپنے لاتا ہے، ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کو پھر استوار کر دیں. یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے ہمارے لیے. بات تو یہ کہنا ہے اس نے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک برحق شے ہے اور یہ قانون مکافات عمل کے لیے ضروری چیز ہے. کہا کہ یہ انسان جو اس قسم کے اعتراضات کرتا ہے کہ زندگی نہیں ہے، مکافات عمل کا قانون نہیں ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. عجیب چیز ہے. کہتا ہے کہ انسان جس روش کی زندگی بسر کرتا چلا آ رہا ہے اس کا عادی ہو گیا ہوا ہے، لوٹ کے مال کا عادی ہو گیا ہے، ڈاکے کا چسکا پڑ گیا ہے، فریب کی کمائی کو سہل الحصول جان رہا ہے اور بڑے مزے سے اور عیش سے گزر رہی ہے. اصل میں وہ چاہتا یہ ہے کہ اسی طرح سے ہی زندگی اس کی گزرتی جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا کا پیغام، رسالت کی تلقین، قرآن کی تاکید، وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ غلط نہج کی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں روک دیا جائے کہ یہاں تک تو تم کر چکے، آگے نہ کرنا. یہ ہے چیز. اور یہی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے یا ان کے فائدے میں نہیں ہے. وہ چاہتے یہ ہے کہ جس انداز سے زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں اسی سے ہم کرتے چلے جائیں. کہا اصل وجہ یہ ہے، یہ اعتراضات تو جسٹیفیکیٹری چیزیں ہیں، یوں ہی ایک منطقی استدلالات ہیں جن سے وہ یہ کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے میں نے عرض کیا ہے کہ بنیاد تو قانون مکافات عمل کی ہے. اب وہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں وہ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے وہ بات ہے. کرامن کاتبین ہیں، وہ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں. وہ جو نوشتہ ان کا ہوتا ہے اسے اعمال نامہ کہتے ہیں. اس اعمال نامے میں انسان کا ہر عمل درج ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے سمجھنے کی، لیکن قرآن کا انداز، اسلوب بیان ایسا ہے کہ وہ ہر سطح کے انسان کو بات سمجھا دیتا ہے. بات تو یہ چیز ہے کہ کوئی عمل کسی کا ضائع نہیں جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. عوام کو سمجھانے کے لیے یہی بات صحیح کہ وہ لکھنے والے فرشتے ہیں، لکھیں گے. اگر بات وہاں پہنچائی جائے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل نتیجہ پیدا کرے گا، یاد رکھو غلط بات کی سزا ملے گی. تدبر میں جو اونچی سطح کے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن اپنا انداز اختیار کرتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ. کیا بات ہے. کہتا آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ غلط کار سے غلط کار انسان کے متعلق بھی جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ جو کہتے ہیں نا جسٹیفیکیٹری ریزنز، تو وہ اپنے جواز میں، تائید میں، اپنے حق میں عجیب عجیب قسم کے دلائل دیتا ہے. پھر واقعی بڑے سے بڑے مجرم سے بھی آپ بات کر کے پوچھئے، کہیے کہ یہ کیوں کیا، وہ بھی اپنے حق میں کوئی دلیلیں دیتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ایکشن کو. کہا کہ آج تو تم یہ کر سکتے ہو. کہ کوئی پوچھے کہ یہ غلط کام کیوں کیا ہے تو اس کے لیے
جسٹیفیکیشن پیش کرنے شروع کرتے ہو، جواز کے دلائل پیش کرنے شروع کر دے ہو۔ آج اگر یہ کچھ بھی تم نے کیا تو اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی جو باطل کے دلائل تم غلط کام کی تائید میں جواز میں جو پیش کرتے ہو یہ نہیں ہو۔ کیا صورت پھر ہوگی؟ عجیب چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہوگا، کوئی دوسرا پڑھ کے سنائے گا، وہاں سے کوئی سزا کوئی دے، کہنے گا یہ کچھ نہیں، تم خود اپنے خلاف وہاں یہ سب کچھ کرو گے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ بڑی اہم چیز ہے یہ انسان کے اعمال اور ان کے سزا کے متعلق۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ سنکھیا کھانے والا جو ہے اس کی سزا کے لیے کسی سپاہی کی، تھانے کی، عدالت کی، جج کی، کسی جیل خانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کی ہلاکت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، مضمر ہوتی ہے اس کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان خود اپنے خلاف شہادت ہوگا، بصیرت ہوگا، اپنے خلاف گواہی دے گا، یعنی خود انسان اپنے خلاف۔ تو وہ ایسا انداز ہے قرآن کا اعمال کے متعلق کہ یہ جو انسان اس قسم کے دلائل کی روح سے اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرتا ہے یا دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی گنجائش نہیں رہے گی، قیامت میں بھی نہیں رہے گی، اور جب صحیح معاشرہ قائم ہوگا قرآن کے مطابق اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اول تو اس معاشرہ کے مومن افراد جو ہیں وہ ایسا کریں گے ہی نہیں، وہ نہ اپنے آپ کو فریب دیں گے نہ دوسروں کو فریب دیں گے، اور اگر کہیں کوئی ایسے ہوں گے بھی تو معاشرے میں قانون کا، انصاف کا نظام اس قدر پرفیکٹ ہوگا کہ اس قسم کے جو باطل کے دلائل ہیں وہاں وہ کام ہی نہیں دے سکیں گے، کار فرمائی نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ اعمال نامے کے متعلق جو کہا ہے بڑا ہی حقیقت کشا، عبرت آموز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے، ٹھیک ہے جی، 17/13-14 آیات 13-14۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ بات سمجھانے کے لیے کیا ہے، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ اب تو کاغذات کو، دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہزار انتظام نکلا ہے، اب بھی لمبا کاغذ ہوتا ہے اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں، اور اب تو وہ صورت نہیں ہوتی، یہ دست آویز کہتے اس لیے ہے کہ وہ لپٹے ہوئے میں تاگا باندھ کے یا رسی باندھ کے نا تو اس کو یہاں باندھ کے لٹکا لیتے تھے کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ دست آویز ہاتھ کے ساتھ لٹکایا ہوا، اس کو ڈاکومنٹ کا ترجمہ ہی دستاویز اسی لیے ہو گیا، وہ لپیٹ کے لٹکایا جاتا تھا۔ وہ ٹین کی کچھ نلکیاں سی بنی ہوئی ہوتی تھی، بہت زیادہ قیمتی کاغذات ہوتے تھے تو ان کے اندر رکھے جاتے تھے۔ میرے اپنے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ تھے سارے، یہ انداز تھا، محفوظ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی، بہرحال وہ لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اس کو لٹکایا ہوا ہوتا تھا۔ کہا کہ یہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، بس اتنا ہی ہوگا کہ آج وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اس کو یوں کھول دیا جائے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اسی کے گردن میں لپٹا ہوا بس کھول دیا جائے گا، یعنی وہ اعمال کے نتائج کے ظہور کی جو بات ہے اس کو یوں انداز کیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے اس لیے اس کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے، یوں کھول دیا جائے گا، اور کھولنے کے بعد اسی سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ خود۔ کیا بات ہے سر، خود پڑھ، کوئی دوسرا نہیں کہ وہ چارج شیٹ دے کے وہ پڑھ کے سنائے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
اور اس کے بعد تمہارے خلاف کسی دعوے دار کو، کسی گواہ کو، کسی شاہد کو لانے کی ضرورت نہیں، تم خود اپنے خلاف گواہیاں دو گے۔ اس کے بعد کافی ہے حساب کرنے کے لیے، تم خود کافی ہو اپنے خلاف حساب کرنے کے لیے، علیکہ ہے، بجائے اس کے کہ تم جسٹیفائی کرو اپنے ان اعمال کو، یعنی تم خود اپنے خلاف شہادت دو گے، خلاف اپنے مدعی بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، کہیں اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ بتانے کا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے۔ یہ نظام عدل جو باہر معاشرت کا ہوتا ہے اس میں باہر کے سارے ہوتے ہیں، اسی لیے قدم قدم کے پر اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو جائے، بے گناہ جو ہے اس کو بھی سزا مل جائے، گناہ گار بھی چھوٹ جائے۔ یہ باہر کے ہوتے ہیں نا سارے، گرفتار کرنے والا، چالان کرنے والا، گواہ، منصف، یہ سارے۔ اور اگر یہ چیز انسان کے اپنے اندر کی ہو تو اس چیز کی پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز کے اعمال نامہ ہر ایک کا اس کی گردن میں دستاویز کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے، آج وہ گول ہے، چھپا ہوا ہے، اس وقت کھول کے سامنے لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تم خود پڑھو اور پھر اپنے خلاف آپ گواہی دو۔ یہ ہے جو انداز قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو یہ ہے نا کہ جتنی چیزیں وہ اگر قیامت یا یوم حساب جسے کہتے ہیں اس کی کہتا ہے، اس دنیا میں بھی جب وہ معاشرہ قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے اس میں یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کی اس جو ایسی بھی تاریخ ہمارے ہاں کی ہے اس میں بعض واقعات چمکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ کے واقعات ہیں کہ مجرم نے کسی ایسی جگہ کوئی کسی طرح سے اس سے جرم سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ از خود آ گیا باب خلافت میں اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، مجھے اس کی سزا دیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمے کی روح سے بہرحال ضروری تھا کہ کوئی گواہ ہو، کوئی شاہد ہو یا اس قسم کی چیز بھی ہو، تو وہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں خود اپنے خلاف گواہ ہوں، میں آ رہا ہوں اس کے لیے، معلوم ہے کہ اس کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ وہ بار بار اس کی تاکید کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے اس کے اوپر کہ مجھے سزا دیجیے۔ وہی بات نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ، اپنے خلاف خود گواہی دے، اپنا محاسبہ آپ کر۔ معاشرہ اگر اس قسم کا قرآنی ہو اس میں عزیزان من یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایمان جو ہے کہ خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے میرا یہ عمل یا جو ایکشن ہو چکا ہے، یہ جرم ہو گیا ہے، یہ بغیر سزا کے نہیں رہے گا، یہ ایمان ہے کہ جو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہی سزا دے دیجیے۔ تو قرآن میں یہ جو چیزیں کہی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسا ہوگا، آخرت میں بھی جا کے ہو، اس دنیا میں بھی جب یہ القیامت کے بعد نیا معاشرہ قائم ہوگا خدا کے قانون کے مطابق، اس معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اس کے آگے چند آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں ہیں، وہاں پھر تدبر کی ضرورت ہے۔ 2 قسم کے مفہوم وہاں سے غور و فکر کرنے کے بعد سامنے آتے ہیں۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ الفاظ میں بھی، عربی زبان میں بھی اور ہر زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ بعض الفاظ کے بعض معنی تو لغوی ہوتے ہیں۔ ماں یا آپ کے معنی پانی، سیدھی بات ہے، اور بعض معنی اس کے مجازی ہوتے ہیں کہ اس سے مفہوم یہ ہے۔ قرآن میں یہ انداز بھی ہے کیونکہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے، عربی زبان کے اندر یہ بیسیکل چیز تھی، ان کے ہاں بڑے ہی مجازی معنی ہوا کرتے تھے، پھر دوسرے مقامات کو بھی ساتھ لینا ہوتا ہے۔
ان سب کو ملا کے اگر مجازی معانی جو ہیں وہ لیے جائے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا مفہوم ہے۔ کچھ لوگ پہلے سے جو تھے وہ ان کے وہی لغوی معنی لیتے تھے اور ایک آیت کو وہیں لیتے تھے، اسی جگہ لیتے تھے اور وہاں سے سمجھتے تھے۔ اگر تو اس کا تعلق حقائق سے ہے تو پھر اس کا اثر زیادہ برا نہیں پھیلتا، لیکن اگر احکام اور قانون سے ہے پھر اس قسم کے نتائج جو ہے وہ بڑے مضرت رساں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، یہ مکمل ضابطہ ہدایت، ضابطہ قوانین بھی ہے، تو اس کے لیے بڑے ہی تدبر کی ضرورت ہوگی۔ خارج از قرآن تو کہیں سے مدد نہیں لی جائے گی، قرآن کے اندر سے یہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ تو اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جن کی قرآن پر بڑی وسیع نگاہ ہو، قرآن کے تمام مقامات بیک وقت سامنے آئے، عربی زبان کی روح سے یہ معلوم ہو کہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا لیے جاتے تھے اور لغوی معنی کیا لیے جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اگر سامنے ہوں، اس روح سے لیا جائے تو قرآن کا کوئی مقام نہیں ہے جو واضح نہ ہو جائے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آج وقت ہو گیا اور آگے جو 4 آیتیں آ رہی ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی سامنے، تو انہیں ہم آئندہ پر اٹھا رکھیں گے۔ آج ایک اعلان کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعلان یہ ہے